السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ود یو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج سوشل میڈیا میں، ہندوستان کے سوشل میڈیا میں اور دنیا کے مختلف ذرائع ابلاغ کے جو ذرائع ہیں اس میں ہندوستان کے ذرائع ابلاغ میں خاص طور پہ ایرانی وزیر دفاع کی دھمکی سامنے آ رہی ہے، جو اس نے پاکستان اور عراق کو دیا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان اور عراق نے وہاں پہ موجود بقول ان کے کہ جو ایران کے خلاف اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو نہیں روکا، تو ایران جو پہلے کیا ہے اس سے زیادہ خطرناک عمل کرے گا۔ دھمکی اپنی جگہ پہ بہت خطرناک ہے، لیکن اس کے بعد بتدریج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر داخلہ نے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی ہے۔ اچھی بات ہے، اگر اس طرح سے ہے تو ایران کے عوام اور پاکستان کے عوام کے لیے ایک خوشخبری کی بات ہے۔ چند روز پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ مفادات ریاستوں کے ہوتے ہیں، مفادات ملکوں کے ہوتے ہیں، لیکن ان مفادات کی تکمیل کے لیے کبھی قومیت کا استعمال کیا جاتا ہے، کبھی مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے، کبھی ثقافت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ریاستی مفادات نہ ہوں تو سعودی عرب اور یمن میں حوثی جو باغی ہیں وہ عرب ہیں، لیکن کئی سالوں سے وہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اگر عرب نیشنلزم بنیاد ہوتی تعلقات کے حوالے سے، عرب نیشنلزم کوئی مؤثر ٹول ہوتا دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے یا بہتر رکھنے کے لیے، تو سعودی عرب اور یمن کے درمیان جھگڑا ہی کیوں ہوتا، یا اختلافات ہی کیوں ہوتے، یا جنگ ہی کیوں ہوتا، یا ایک دوسرے کے خلاف جو بارڈرز کو کشیدہ کیا ہوا ہے کیوں ہوتے۔ اسی طریقے سے ایران نے پاکستان پہ میزائل فائر کیے، ڈرون حملے کیے۔ وجہ بتانے کی ضرورت نہیں، وجہ آپ سوشل میڈیا اور قومی میڈیا پہ پہلے سے سن چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسلم برادر ممالک کی بات کی جاتی ہے، مسلم جو ملک ہے وہ تو ایران بھی ہے، مسلم ملک تو افغانستان بھی ہے، مسلم ملک تو پاکستان بھی ہے، تو ان کے بیچ میں تنازعات کی وجہ بھی کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ تنازعات کیوں ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتے رہتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے سرحدوں پر ناخوشگوار واقعات پیش ہوتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں؟
بات صاف، سادہ اور واضح ہے کہ ریاست و مفادات کبھی بھی قومیت پہ، مذاہب پہ، مسلکوں پر منحصر نہیں ہوتے. اس کے پیچھے معاشی مفادات ہوتے ہیں، اور معاشی مفادات جو ہے سیاسی تنازعات کو جنم دیتی ہے، اور سیاسی تنازعات جنگ اور جنگی حالات پیدا کرنے کی صورت میں سامنے آتے ہیں. اور معیشت بنیاد ہوتی ہے ہر چیز کی. معیشت ہی پہلے جنگ عظیم کی وجہ بنی، معیشت ہی دوسرے جنگ عظیم کی وجہ بنی. تو ہمارے ذہن کو بالکل صاف ہونا چاہیے کہ ہمیں بتایا جو کچھ بھی جائے، ایران کے عوام کو ایرانی جو کچھ بتائیں، سعودی عرب اور یمن کے جو شہری ہیں ان کو کچھ بھی بتایا جائے، اور کسی بھی ملک میں، افریقی ملک ہو، ایشیائی ملک ہو، یا یورپی ملک ہو، سب کے پیچھے جنگ کے نقطہ نگاہ سے، سرحدی کشیدگی کے نقطہ نگاہ سے صرف اور صرف معیشت ہوتی ہے. روس اور یوکرین کی جو لڑائی ہے اس کی شروعات کی بنیادیں بھی یہی ہیں، اور پھر تبدیل ہوتے ہوتے سیاسی تنازع، اور سیاسی تنازع کے بعد باقاعدہ جنگ کی صورت میں تبدیل ہو گئے. تو اس پوائنٹ آف ویو کو ہمیں بہت گہرائی سے سمجھنا ہوگا